السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، استغفار جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو جس مشکل میں پڑے گا اللہ رب العزت اس کی وہ مشکل دور کر دے گا۔ دنیا کے اندر جب انسان آیا ہے تو ظاہر ہے وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اس کے اوپر آزمائشیں بھی آتی ہیں، اس کو تکلیفوں میں بھی مبتلا ہونا پڑتا ہے، اس کے اوپر امتحانات بھی آتے ہیں اور وہ پریشانیوں میں بھی گھرتا ہے۔ تو یہ تو زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جب انسان دنیا کے اندر آیا ہے نا، تو دنیا کے اندر اس کو پریشانیوں کے ساتھ ہی جینا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو پریشانی میں زیادہ گھرا ہوتا ہے، کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پر آزمائشیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، اس کے وجود سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مہلک بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، تنگ رہتا ہے، اور وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہائے میں اب کیا کروں، میں کہاں جاؤں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، کدھر جاؤں، میں کیا کروں، اور الٹی سیدھی باتیں، برے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ بالآخر زیادہ تنگ ہو کر بندہ اپنے جسم کو نقصان پہنچانے تک آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور میری بہنوں، دیکھیے، ہم پریشانیوں سے گھبرائیں نہیں۔ تکلیفیں اگر آ رہی ہیں نا، تو ہم مایوس نہ ہوں۔ نا امیدی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ اللہ رب العزت سے ہمیشہ امید رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہیں۔ پریشانی آ رہی ہے، ہم صبر کریں۔ کوئی مشکل آ رہی ہے، سنجیدگی کے ساتھ اور اچھی طرح سے غور و فکر کر کے ہم اس کا حل تلاش کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ یہ پریشانی کیوں آئی، یہ آزمائش کیوں آئی، کیونکہ آپ غور کریں گے اپنی زندگی کے اوپر بھی اور دوسروں کی زندگی پہ، تو آپ کو پتہ چلے گا، یقیناً آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر پریشانی خود کے اوپر یا کسی کے اوپر آئی ہے نا، تو اس کا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو احساس دلاتا ہے کہ کاش کہ میں ایسا نہ کرتا، کاش کہ میں وہ یہ کام نہیں کرتا، کتنا اچھا ہوتا اگر میں فلاں کام نہیں کرتا، تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتے۔ تو کہتے ہیں نا کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ کھیتی کے اندر جس طرح کا بیج ڈالے گا وہی اگ کے آئے گا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان بیج ڈالے چاول کا اور پودا اگ کر آئے گیہوں کا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان بیج بوئے آلو کا اور درخت اگ کر آئے کسی پھل کا۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ انسان جو بوتا ہے اسی کا ثمر، اسی کا پھل، اسی کا نتیجہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی آزمائشیں تمہارے پہ آ رہی ہیں، مصیبت آ رہی ہیں، تکلیف آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو تمہارے خود ہاتھوں کے کرتوتوں کا، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تمہارے اعمال ہی ایسے ہیں، تم اعمال کرو گے اچھے اور پکے سچے امانت دار مومن رہو گے، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند رہو، تم ہی سر بلند رہو گے، یعنی تم ہی عزت والے رہو گے، تم ہی بلند مقام اور مرتبے والے رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم کامل ایمان والے، سچے فرما بردار اللہ رب العزت کے بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے،
اور یہ بھی کہا یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور جب دنیا سے تم رخصت ہو تو اس حال میں کہ ایمان تمہارے دل کے اندر موجود رہے، یعنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے اندر اعمال ایسے کر لو، کام ایسے کر لو، اپنی عادت ایسی بنا لو کہ جب روح نکلنے کا وقت آئے تو اس وقت میں بھی وہی چیزیں تمہارے سامنے ہوں جس کی تمہیں عادت پڑ چکی ہے، اور ایمان کی حالت سے تم محروم ہو جاؤ۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، اور ایمان ہی کی حالت میں ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے۔ تو میرے بھائیو، بزرگ دوستو، یہ جو استغفار ہے ایک ایسی چیز ہے کہ ہر طرح کی پریشانی اور تنگی اور مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دیتا ہے۔ جب بندہ استغفار کی تسبیح پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلی چیز اور سب سے قیمتی چیز جو اس کو نصیب ہوتی ہے وہ ہے سکون۔ سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سکون مرحمت فرما دیتا، چاہے وہ کتنی ہی الجھن کے اندر ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی میں ہو، اور کیسی ہی تنگی کے اندر مبتلا ہو۔ جب وہ کہتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یقین جانیے اللہ رب العزت جو سب سے پہلے اسے چیز نصیب فرماتا ہے وہ سکون ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے مال و دولت والے اور بڑی شہرت والے، بڑی مقام اور مرتبے والے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ پیسہ ہے، دولت ان کے پاس ہے، شہرت ان کے پاس ہے، ڈگریاں ان کے پاس ہیں، ایک ایک اشارے پہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگ دوستو، اگر ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو وہ سکون ہے، سکون سے وہ محروم رہتے ہیں۔ انسان کے پاس جتنی دولت ہوگی، جتنا مال ہوگا، جتنی شہرت ہوگی، اتنی ہی اسے بے سکونی ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں نا تو استغفر اللہ کی تسبیح آپ روزانہ پڑھیے، کم از کم ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنائیے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العزت کی جو آپ کو نصیب فرمائے گا، قبولیت کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون نصیب فرما دے گا۔ جب آپ کو سکون ملنے لگے نا، آپ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے استغفار کو قبول فرما لیا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون نصیب فرما دیتا ہے، اور سکون اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا، اپنے قریبی بندے کو سکون عطا فرماتا ہے۔ تو آپ جو ہے دنیا کے اندر نو ٹینشن رہیے، امانت دار کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ زندگی گزاریے۔ کوئی کام کرتے ہیں امانت داری کے ساتھ کیجیے۔ آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ناپ تول کر اپنی زبان سے الفاظ نکالیے۔ آپ اگر کہیں جاتے ہیں بہت سنجیدگی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ سفر کیجیے، انشاءاللہ نو ٹینشن رہیں گے، بالکل نو ٹینشن رہیں گے۔ اگر جہاں کہیں بے سکونی تب ہوتی ہے انسان کو جب کہیں وہ کسی بھی طرح کی ڈنڈی مار لیتا ہے، کہیں وہ نافرمانی کر لیتا ہے، کوئی غلط قدم اٹھا دیتا ہے، کوئی غلط زبان سے لفظ کہہ دیتا ہے، کوئی غلط بات بول دیتا ہے، جب اس کو بے سکونی ہو جاتی ہے۔ تو استغفار جو ہے آپ کو ہر طرح کی ان غلاظتوں سے پاک رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کفیل بن جائے گا۔ آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا۔ تو استغفار کی طاقت ہے، استغفار پڑھنے کا، استغفار کرنے کا اہتمام کیجئے، کیونکہ استغفار سے انسان کو وہ مل جاتا ہے، وہ نصیب ہو جاتا ہے
کہ انسان کو دنیا بھر کی مال و دولت خرچ کر کے بھی وہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ آپ سکون اگر لینا چاہیں تو دولت سے حاصل نہیں کر سکتے، کتنی چاہیں آپ دولت خرچ کر دیں، کتنی چاہیں آپ ڈگریاں حاصل کر لیں، کتنے چاہیں آپ اپنی آرام گاہ کے لیے، آرائش کے لیے، سکون کے لیے کتنی چاہیں چیزیں لے آئیں، گھر کو آپ جنت نما بنا دیں، لیکن دل بے چین رہے گا، دل کے اندر سکون نہیں ہوگا۔ دل کے اندر اگر سکون ملے گا تو وہ آپ کو استغفار کے اندر ملے گا، قرآن کریم کی تلاوت میں ملے گا، نماز کے اندر ملے گا۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ اور پتہ ہے دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دیتا ہے، صبر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ جو ہے نقصان اٹھا کے بیٹھ گئے، کوئی بڑا نقصان ہو گیا، کوئی بڑی آزمائش آ گئی اور بہت سخت امتحان آپ کے سامنے ہے، اس امتحان میں آپ فیل ہو گئے، اپنے دل کو کیسے منائیں گے؟ صبر کیسے آئے گا؟ آپ جو ہے نماز پڑھیے اور استغفار کی تسبیح پڑھیے، اللہ تعالیٰ سکون کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر دے گا، اللہ تعالیٰ صبر عطا فرما دے گا۔ کیونکہ صبر جو ہے، صبر یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، صبر کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، دونوں ہاتھوں میں اس کے لڈو ہیں۔ جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشانی پہ وہ صبر کرتا ہے اور صبر پر نیکیاں ملتی ہیں، لڈو مل گئے۔ اور جب وہ خوشحال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اچھی چیزیں نوازتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ جب شکر ادا کرتا ہے تو شکر ادا کرنا بھی، یہ بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ تو شکر کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں سے نوازتا ہے، اس کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے، نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ تو جو تیسری چیز ہمیں ملی وہ ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ سکون نصیب فرمائے گا، صبر عطا کرے گا، ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ کی مرضی ہی یہ تھی، تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ شکر کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے گا، ہم شکر کریں گے۔ اور جو بندہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اس کی جو آرام کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس میں پھر کمی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جب میرا شکر ادا کرو گے، جب میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے بڑھوتری پیدا کروں گا، تمہارے لیے زیادتی عطا کروں گا، میں اس کے اندر اضافہ پیدا کروں گا، کمی نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اور جو اگلی چیز ہے جو استغفار سے نصیب ہوتی ہے وہ ہے یقین۔ یقین اللہ رب العزت کا دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے اور دھرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، اور دل میں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، ایک ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضائع نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بھی فیصلہ کرے گا وہ میرے حق میں بہتری ہوگا، اور وہی میری زندگی میں ترقی کا سبب بنے گا۔ تو یقین اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، اپنی ذات کا یقین، آخرت کا یقین، قبر کا یقین، اور جنت اور دوزخ کا یقین ہمارے دل میں اللہ رب العزت پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جہاں دوسرے کام کرتے ہیں نا، جہاں دوسرے اعمال کرتے ہیں، دوسری عبادتیں کرتے ہیں، آپ استغفار کو اپنی زندگی میں ضرور لازم کر لیجئے، اور کم از کم
ایک تسبیح آپ روزانہ پڑھیے، روزانہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، جو بھی آپ کو استغفار یاد ہو آپ استغفار پڑھ کر وہ تمام چیزیں حاصل کر لیں گے جو آپ کے دل میں ہیں، جو آپ چاہتے ہیں۔ اور آپ تو کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں، آپ کے بارے میں اللہ رب العزت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس بندے کو کب اور کس چیز کی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دے گا۔ تو ان باتوں کو یاد رکھیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔